السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 4 جس کا نام ہے محنت کی برکات، اس کی تشریح شروع کر رہے ہیں۔ لیکن اس کی تشریح سے پہلے میں آپ کو اس نظم کا تھوڑا تعارف کروانا چاہوں گی، کیونکہ یہ ایک تاریخی نظم ہے اور آپ کو اس کا پس منظر قائل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تعارف میں نے آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے، آپ نے اس کو تشریح کے شروع میں لکھنا نہیں ہے کیونکہ آلریڈی آپ کو تشریح لمبی لگتی ہے۔ تو یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کو اس نظم کا تعارف پتہ ہو، اس کا پس منظر پتہ ہو کہ یہ لکھی کیوں گئی ہے۔ تو محنت کی برکات نظم مسدس حالی کا کچھ حصہ ہے، اور اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 6 مصرعوں پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے وہ مسدس کہلاتی ہے، اور مسدس حالی کا اصل نام جو ہے وہ مد و جزر اسلام ہے۔ یہ ایک تاریخی، اصلاحی اور ملی نظم ہے جو مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کی فرمائش پر لکھی تھی۔ مسدس حالی اس دور میں لکھی گئی جب مسلمان مجموعی طور پر پستی کا شکار ہو رہے تھے، تو اس نظم میں عرب کی قبل از اسلام حالت، مسلمانوں کے عروج، ان کے سنہری دور اور پھر ان کے موجودہ زوال اور اس کی وجوہات پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ قوم کو بیدار کیا جا سکے۔ اور آپ کی درسی کتاب جماعت نحم میں اس طویل نظم کا جو حصہ شامل ہے اس میں محنت کی برکات اور اس کے ثمرات بتائے گئے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 1 کی تشریح کی جانب۔ ہماری آج کی کلاس میں ہم صرف شعر نمبر 1 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر یہ میں اس کو شعر کہے گی، یہ بند ہے، اور ایک بند جو ہے وہ 3 اشعار یعنی 6 مصرعوں پر مشتمل ہے، اور اسی لیے اس کو مسدس کہا گیا ہے۔ تو بند نمبر 1 ہے: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تو اس نظم کا حوالہ بند دیکھتے ہیں۔ صنف شاعری کے اعتبار سے یہ نظم جو ہے وہ یہ نظم ہے اور نام ہے محنت کی برکات۔ حیت اگر اس کی دیکھیں یعنی بناوٹ کے لحاظ سے یہ مسدس ہے، اور شاعر ہیں اس کے مولانا الطاف حسین حالی، ان کا بک میں خواجہ الطاف حسین حالی بھی ان کو کہا جاتا ہے، جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہر لغت میں الفاظ دیکھتے ہیں۔ مشقت کا مطلب ہے شدید محنت، اور جہاں دنیا، ذلت کا جو لفظ ہے لفظی معنی اس کی بے عزت ہونا ہے، لیکن یہاں پر مراد ہے مشکل میں پڑنا، یعنی خاکساری کی حد تک چلے جانا محنت کے دوران۔ اٹھائی سے مطلب ہے برداشت کرنا، بڑائی عزت مرتبہ اونچا مقام، ہرگز نہ پائی بالکل بھی نہ پا سکنا، بالکل بھی نہیں لے سکنا، فضیلت مرتبہ مقام فوقیت بلندی، نہال چھوٹے پودے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فرما روائی حکومت عہدہ بادشاہی، گلستان باغ، اور یہ دونوں الفاظ یہاں پر استعارہ کے طور پر آئے ہیں۔ نیچے سے اوپر چڑھنا، آہستہ آہستہ ترقی کرنا، گریجولی پروگریس بنانا۔ مفہوم دیکھتے ہیں اس بند کا: جن لوگوں نے شدید محنت کی، اس کی تکالیف برداشت کی، ان کو دنیا میں عزت ملی۔ محنت ہی کی وجہ سے انسان مقام و مرتبہ، عزت اور عہدہ پا سکتا ہے۔ محنت کرنے والا ایسے بلندی پر پہنچتا ہے جیسے کوئی چھوٹا پودا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس اب ہم آتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب۔ پہلے خواجہ الطاف حسین حالی کا تھوڑا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اردو ادب کے ایک عظیم مصلح، شاعر اور نقاد تھے۔ آپ نے مصلح کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا، معاشرے کی اصلاح کرنے والا۔ آپ نے شاعری میں جدید نظم اور نثر میں سوانح نگاری اور تنقید کی بنیاد رکھی، یعنی شاعری میں آپ نے جدید نظم کی بنیاد رکھی اور نثر میں سوانح نگاری اور تنقید کی بنیاد رکھی۔ آپ کی شاعری کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن ان میں چند اس میں ہے احساس، دردمندی، سادگی، روانی، یہ ان کی شاعری کی بہت نمایاں خصوصیات ہیں۔ زیر نظر شعر میں حالی محنت کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اس بند کے پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے سخت مشقت کی، تکالیف کو برداشت کیا، آخر کار ان کی محنت رنگ لائی، انہوں نے دنیا میں بڑائی، عزت اور بلند مقام انہوں نے پایا۔ اگرچہ محنت کے دوران انسان کو بظاہر خاکساری اور مشکل جیسے شاعر نے علامتی طور پر ذلت کہا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے،
اور اس کا نتیجہ کامیابی اور عزت کے طور پر ملتا ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ محنت کے بغیر عزت ملنا مشکل ہے۔ محنت کے بغیر نہ تو عملی فضیلت، عزت، عظمت حاصل ہوتی ہے اور نہ سماجی عزت ملتی ہے اور نہ ہی حکمرانی یا کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے۔ یعنی محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور دنیا میں جتنے بڑے لوگ، قومیں یا حکمران گزرے ہیں، محنت ہی ان کی کامیابی کی وجہ محنت ہی ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں شاعر نے دنیا کو گلستان اور انسان کو اس کے نہال یعنی پودے سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے ایک پودا زمین سے غذا حاصل کر کے آسمان کی طرف بڑھتا ہے، ویسے ہی انسان مشکلات اور محنت کی بنیاد پر ترقی کی بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔